بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن اور 1000 حج جتنا ثواب، 500 جو نماز فجر میں ایک بار یہ سورت پڑھتا ہے، اپنی زندگی میں کبھی پریشانیاں نہیں دیکھو گے۔ محترم ناظرین، ہمیں ہر وقت اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور شکر بچا لینا چاہیے کہ اللہ نے ایسے احکامات کو ہمارے اوپر مشروع کیا جو ہمیں اس کے قریب و نزدیک کرتے ہیں، اور ایسا خیر اور فضل عطا کیا جو ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے جو تمام تر صفات سے متاثر اور خوبصورت نوازشوں سے معروف ہے، اور ہمیں ہر وقت تقوی اور پرہیزگاری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے، دنیا پر غمگین نہ ہو، اس کا انجام تو فنا ہونا ہی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کرو، وہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہو اور وہ تمہیں اپنی بے شمار بھلائیوں سے نوازے گا، اور خوب سے خوب استغفار کرو، یہ غموں کو زائل کرتا ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جو قرآن سے مانوس ہو، اس سے کوئی تنہائی وحشت زدہ نہیں کر سکتی۔ جس کی امید بڑی ہوگی اس کی عبادت اچھی ہوگی۔ ماضی پر افسوس کرنا حاضر کو ضائع کرتا ہے، تو جو کسی خیر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے پھیلائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں نازل فرمائی۔ یہ کلام پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں اور آیت کا حوالہ دیا کہ جن کی تلاوت ان کا ورد اور وظائف کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے، اور اس کلام میں موجود مختلف صورتوں، آیت اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کا وظیفہ اور ذکر کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات اور کلام پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا ہے، حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات متعارف کرائیں جو اسی کلام پاک کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی واحد وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا جان کر اسی کو قادر مان کر اس کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی صورت کا وظیفہ ہے کہ جس کو نماز فجر کے بعد پڑھنے سے ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 500 قرآن اور 1000 حج پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے حساب و کتاب ثواب
عطا فرماتا ہے، اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہیں، اس کی مشکلات ختم کر دی جاتی ہیں اور اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے، اس سورت سے متعارف کرانے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ یا آیت اللہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے۔ وہ اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی، جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا، اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں حج کرنے کا شوق ہے، لیکن وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکیں، اور دوسرے اللہ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے۔ یعنی اگر پیسے ہیں بھی لیکن اگر اللہ نے چاہا تو وہ بندے حج اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو آج آپ کو جو سورت پڑھنے کے بارے میں بتائیں گے، اگر آپ وہ سورت اس طرح پڑھ لیتے ہیں، آپ کو 500 قرآن اور 1000 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ دن رات مکمل قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، یعنی چند ایک سورت 3 پڑھ لیں یا کوئی آیت پڑھ لیں لیکن پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو یہ وہ سورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا اور آپ کے قرآن پاک بھی ختم ہوں گے۔ تو ناظرین، جس سورت کا آپ کو بتائیں گے، اس سورت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا، خدا اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام و سکون بخشے گا۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات صرف بندے سے راضی ہو جائے، اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکون کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کا کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں
ہوتا یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہو، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر بندشیں، رکاوٹیں، نظر اور حسد سب دور ہو جائیں گا اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسے ہوگا۔ انشاءاللہ دیکھ لینا غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، اسے زمانے کی بے سباکی کا کوئی خوف نہیں، اسے پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے عدد سے خبر ہے، کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے، سب جانتا ہے، اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑوں کی چوڑائی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیر کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے بولیں، آپ کے اندر چھپے تمام بھیدوں سے باخبر ہے، وہ تمہارے سانس کو نکلتے اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے، بحروبر میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں جس صورت کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق انسانی زندگی کے ایسے معاملات سے ہے کہ جب آپ کسی ایسی پریشانی میں پھنس جائیں گے جیسے کہ انسان کسی بند گلی میں آ جاتا ہے۔ بند گلی سے مراد ہوتی ہے کہ کوئی مصیبت آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں اور اس مصیبت سے آپ پیچھا نہیں چھٹا پا رہے، بھاگتے بھاگتے آپ حالات کی ایسی بند گلی میں داخل ہو گئے کہ آپ پیچھے مصیبت کھڑی ہے، دائیں بائیں سامنے راستہ ہی نہیں ہے، تو ایسے میں انسان کیا محسوس کرتا ہے کہ اب میں مارا گیا۔ تو اس طرح کے راستوں سے اور ان تکلیفوں سے نجات کے لیے، آپ کے مشکلات دور کرنے کے لیے مسلمانوں آپ کے سامنے ایک عظیم صورت ہے، ایک ایسی صورت جو خاص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ایسی صورت جس میں اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کثیر کا وعدہ فرما رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو لا وارث اور بے نام و نشان ہونے سے اور برے ٹھکانے سے ڈرا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ صورت دین و دعوت کے سلسلے میں ایمان کی زندگی اور اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے تعلق سے اس کے مواقف کو پیش کر رہی ہے۔ یہ عظیم صورت بندے کے تئیں اللہ کے حفاظت و نگرانی، اس کو ثابت قدم رکھنے اور اپنے نبی اور مومنوں کے لیے اچھا وعدہ اور ظالم و کافر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے بڑی وعید کو بیان کر رہی ہے۔ یہ چھوٹی سورت قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، ایک ایسی سورت جو انتہائی خوبصورت اور دل آویز ہے، اس کے فوائد کتنے بھرپور ہیں اور اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ یہ سورت الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ اس معزز صورت میں اللہ عز و جل اپنے نبی و خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اور خوش کن پیغام کے ذریعے خطاب فرما رہا ہے، ایک ایسا خطاب جو نوازش ربانی اور عطائل الہی پر مشتمل ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، یہ سورۃ الکوثر بڑا نایاب عمل ہے، بڑا
قیمتی عمل ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے اور یہ سورت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہیں، آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو سورۃ الکوثر کو بتایا گیا طریقہ کے مطابق پڑھ لیں تاکہ آپ کے دل کی کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ عمل ہے۔ اس کو پڑھنے والے کو 500 قرآن پاک اور 1000 حج پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین، وظیفے کا آغاز کرتے وقت آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلا وظیفہ سورۃ الکوثر کا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام، یا لطیفو یا غفارو، یہ 2 نام پڑھنے ہیں اور یہ بھی صرف 33 مرتبہ ہی پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنی ہے، وہ آیت بھی سماعت فرما لیں۔ فَلِلَّهِ حَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بس اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہیں، جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے، اور وہی سب پر غالب، کمال حکومت کرنے والا ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اس کی بڑائی اور اس کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص یہ آیت یاد کر لیتا ہے اور چاہے تو چلتے پھرتے بھی ان آیت کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کی تلاوت، اس کا ورد کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق صحیح کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اس کو ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی بہت ثواب ملتا ہے، اس کی تلاوت کرنے والے کو 500 قرآن پاک اور حج پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔